أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ صدق اللہ العظیم. فرعون موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ یہ میری حکمرانی کو چیلنج کر رہا ہے. اپنے گرد پیش کے سرداروں سے کہتا ہے یہ تو یقیناً ماہر جادوگر ہے جو تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے نکالنا چاہتا ہے. فماذا تأمرون؟ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے. یا تو وہ کہتا تھا کہ میں رب العالمین ہوں، لئن اتخذت الہا غیری، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو الہ مانا، لأجعلنک من المسجونین، میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. اب اس کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے سرداروں سے مشورہ کر رہا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام تو تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں. آخرکار جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے اسے بے بس کر دیتے ہیں اور وہ کوئی بات جو ہے وہ کر نہیں سکتا. آخر کہتا ہے کہ چلو یہ جادوگر ہے، جادوگروں کو اکٹھا کرو، مقابلہ کریں. جادوگر اکٹھے ہوتے ہیں، مقابلہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پھینکتے ہیں، ان کے وہ تمام لاٹھیوں کو، سانپوں کو نگل لیتا ہے. جادوگر یہ دیکھ کر کہ یہ جادوگر نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہ اسے معجزہ عطا کیا گیا ہے، تو القی السحرۃ ساجدین، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، کہتے ہیں آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. تو فرعون انہیں دھمکی دیتا ہے، اس دھمکی کی پرواہ نہیں کرتے. پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ آپ مصر سے چل پڑیں اپنی قوم کو لے کر. تو آپ چل پڑتے ہیں، فرعون آپ کا اور اس کا لشکر آپ کو تعاقب کرتا ہے. دریا کے کنارے پہنچتے ہیں تو اللہ حکم دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے عصا کو پھینکو. عصا پھینکتے ہیں، راستے بن جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دریا کو کراس کر جاتی ہے. فرعون بھی سمندر میں داخل ہو جاتا ہے. آخرکار اللہ سمندر کو حکم دیتا ہے، وہ اپنی اصل حالت پر آ جاتا ہے اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا جاتا ہے. فرعون مرتے وقت، ڈوبتے وقت یہ کہتا ہے کہ میں اب موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا. اس وقت اللہ کہتا ہے کہ آنا، اب تو ایمان لاتا ہے. وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا ہے، فساد برپا کرتا رہا ہے، اب تمہارا ایمان قبول نہیں. اللہ سے دعا کریں ہمیں اپنی ہی بندگی، اپنی ہی غلامی، اپنی ہی پرستش، اپنی ہی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسانوں کی بندگی، سرداروں کی بندگی، وڈیروں کی بندگی، آباء و اجداد کی بندگی، ان کے رسومات کی بندگی، ان تمام سے اپنی پناہ عطا فرمائے اور دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اور باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی جرأت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.